الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے انسان جتنا بھی پیسہ خرچ کرے کم ہے، بلکہ اگر پوری زندگی پوری دنیا کا پیسہ بھی لگا دے تب بھی ایمان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو جنت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. سب کچھ، بلکہ جنت جہنم کے فیصلے ایمان کے ہونے نہ ہونے پر ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور یہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے گھر بٹھائے دے دی، اس لیے کہ ہم کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی.
کہ چلو بھائی پہلے ہم غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں۔ جب کوئی انسان پہلے مسلمان نہیں ہوتا اور پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے وہ حالات بھی دیکھے ہوتے ہیں اور اسلام میں آنے کے بعد کے حالات بھی دیکھے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں آپ انداز لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اگر آج کا امتی دنیا کا کوئی بھی فرد پوری زندگی سجدہ کرے تب بھی ایک صحابی کے سجدے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنے بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے، ان کو ایمان کی قدر کیوں تھی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے غیر مسلم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو ان کو ایمان کی خوب قدر ہوئی۔ آج ہم لوگ، ہمارے باپ دادا پر زیادہ پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا، مومن گھرانے میں پیدا فرمایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں ایک مومن گھرانے میں اپنے فضل سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے اور کچھ نہیں۔ دوسری چیز، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، تمام راتوں کی سردار شب قدر ہے، سب جانتے ہیں۔ سب سے بڑی رات پورے سال کی شب قدر کہلاتی ہے، اور تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل ہے، تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی نسبت جس جگہ لگی ہوئی ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ بڑا بنا دیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم اترا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ یہ بھی جانتے ہیں آپ کہ قرآن کریم مکہ المکرمہ میں بھی نازل ہوا، قرآن مدینہ المنورہ میں بھی نازل ہوا، قرآن کریم مسجد اقصیٰ میں بھی نازل ہوا۔ ہر ایک کی نسبت اور ہر ایک کی عظمت اللہ نے بڑھا دی۔ کیا مطلب؟ مکہ المکرمہ میں قرآن نازل ہوا تو فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں قرآن کریم نازل ہوا، فرمایا کہ مدینہ المنورہ میں ایک فرض نماز پڑھی جائے گی 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ ایسے ہی آگے چلتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے باجماعت تو اس کو کئی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا تعلق جس کے ساتھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام راتوں کا سردار بنایا۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، اس کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔
تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب بات کہہ کر مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ اگر ہم بھی آج اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا بنا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان اور قرآن کا بہت زیادہ جوڑ ہے، بہت ہی زیادہ رشتہ ہے، بہت ہی بڑا تعلق ہے۔ قرآن کریم کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کتنا پڑھتے، کتنا پڑھا، وہ تو اپنے دل میں دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم اب تک کے 20 دن گزرے کتنا پڑھا ہے۔ یاد رکھو، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نقل کیا ہے کہ پچھلے لوگ اسلاف کتنا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ ہم تو سنتے ہیں تو شرما جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود لکھا ہے کہ وہ دن کا ایک قرآن، رات کا ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سوچو تو تھے، دن کا ایک قرآن، رات کا ایک قرآن پڑھتے تھے، اور عید کی رات کو ایک ایکسٹرا قرآن پڑھتے تھے، یعنی رمضان میں ان کے 61 قرآن پورے ہوتے تھے، 61 قرآن پورے ہوتے تھے۔ کتنا قرآن پڑھتے ہیں آپ انداز بھی نہیں لگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ دن کا ایک قرآن پڑھتے تھے، رات کا ایک قرآن پڑھتے تھے، یعنی وہ رمضان میں 60 قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اب ایسے تو کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں آج بھی اس زمانے میں بھی اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے خود اسی رمضان کے مہینے میں ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ آپ کے کتنے قرآن ہوئے؟ اس وقت 16واں روزہ تھا۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ میرے 15 قرآن مکمل ہو چکے۔ تو آپ انداز لگائیے روزانہ وہ ایک قرآن پڑھنے والے لوگ کیسے لوگ ہیں، ان کو قرآن سے کتنا پیار ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس سے انسان کا جی نہیں بھرتا، بار بار دل چاہتا ہے پورا ہو، پھر شروع کرے پھر پورا ہو، پھر شروع کرے پھر پورا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا، جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو کوئی ایسا آدمی نظر آیا جو یوں کہے کہ آج سے کبھی بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھوں گا؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس سے جی بھرے، بار بار جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں، جب دیکھیں تب تک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب کائنات بنائی ہے آسمان، ستارے، چاند، سورج، بادلوں کا جانا آنا، ہر طرح کے ستارے، سیارے۔ آپ رات کو اگر ٹھنڈے موسم میں چھت پر سوئے ہوں اور اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑا ہو تو آپ کو خدا جاتا ہے واقعہ۔ تو انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا آسمان کی طرف دیکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا۔ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کوئی آدمی اسٹرائک پر اتر آیا ہو کہ آج سے کبھی پانی نہیں پیوں گا، بہت پی لیا، 25 سال سے تو پی رہا ہوں، آگے کی زندگی پانی نہیں پیوں گا؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، بلکہ جتنی بار پیے گا اچھا لگے گا کہ اچھا پیا، اچھا لگا۔ آپ جانتے ہیں یہ روزہ ہے، روزہ پورا دن انسان کا گزر جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، پیاس لگتی۔ اگر کوئی انسان کہہ دے کہ صبح سے شام تک آپ روزہ رکھیے اور دن میں آپ 5 بار پانی پی سکتے ہیں تو میرے خیال سے پورے سال بھی روزہ رکھے گا، کیونکہ پانی ہی تو اصل ہے، سب کچھ ہے وہ پانی ہے۔ معلوم ہوتا ہے پانی پینے سے انسان کا کبھی جی نہیں بھرتا۔ اور آگے چلتے ہیں، اس سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ جو لوگ کعبۃ اللہ گئے ہوں، حرم گئے ہوں، ان سے پوچھیے کہ کعبہ کیا چیز؟ جتنی بار حرم میں داخل ہوں گے اتنی بار کعبہ کو دیکھنے کا ایک الگ مزہ ہوگا، بیت اللہ کو دیکھنے کا ایک الگ مزہ ہے۔
کہتے ہیں اس سے کبھی انسان کا جی نہیں بھرتا. اور چلتے ہیں، ماں باپ کا اپنی اولاد کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا، چاہے اولاد کالی ہو، گوری ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، کیسی بھی اولاد ہو. پوری دنیا کہتی ہے بہت بیکار بچہ ہے آپ کا، لیکن ماں کے لیے تو بیٹا ہے وہ. اس سے کبھی جی نہیں کترائے گی، جی نہیں چرائے گی، بلکہ وہ کیا کرے گی، اس کی طرف دیکھے گی بار بار. بلکہ جب جب ماں دیکھے گی اس کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. اور ایسے ہی بیٹے کا اپنے ماں باپ کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا، اس لیے کہ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. اور آگے چلتے ہیں، شوہر کا بیوی کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا، اور بیوی کا شوہر کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان سچی پکی محبت ہو. مسئلہ یہ ہے شادی ہو گئی ہے لیکن جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، شادی ہو گئی ہے گھر میں آگ لگی ہوئی، بھٹی جل رہی ہے. نہیں میرے بھائیوں، نکاح کا مقصد سمجھنے کی کوشش کی. نکاح کا مقصد نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت. اگر یہ مقصد نکاح کے بعد حاصل نہیں ہوتا تو نکاح بیکار ہے. اس لیے سوچیے کہ نکاح کے بعد کی زندگی میری کیسی ہے، اور سچی پکی اپنی بیوی سے محبت کیجیے. میرے بھائیوں، گھروں میں جنت نظر آئے. چلیے چلتے ہیں اور آگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، جس کا دل پاک صاف ہو، پاکیزہ ہو، اس کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت. آپ سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کا کبھی جی نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جس کا دل صاف ہو، کینے سے، بغض سے، ہر چیز سے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے. اگر پاک ہے تو اس کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے نہیں بھرے گا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پورا ہوئے تو فوراً شروع کیا جاتا ہے، فوراً پڑھا جاتا ہے، فوراً تلاوت کی جاتی ہے. اس لیے انسان کو ایک قرآن پڑھ کر بند نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ بار بار قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. بہرحال میرے بھائیوں، آج کے دن کا میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اب تک اگر قرآن کریم کی تلاوت کو نہ بڑھایا ہو تو آگے کے 10 دن میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے، اس کا ارادہ کیجیے. آگے چلتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ چل کر گزرتا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ دوڑ کر گزرتا ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ اڑ کر گزرتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے سامنے 20 دن کیسے چلے گئے وہ آپ کو پتا، کس طریقے سے گزر گئے. آنے والے 10 دن کتنی تیزی سے جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آنے والے 10 دن صحیح طریقے سے گزر جائیں، اس کی فکر کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کو ترتیب سے بتاتے ہیں کہ کیا 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 کرنا ہے آنے والے 10 دن. ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلا کام ان 10 دنوں میں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ 10 دن اتنے اہم ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انہی 10 دنوں کے اندر زیادہ تر علماء یہ بتاتے ہیں کہ شب قدر آتی ہے. ویسے شب قدر کے بارے میں تو بہت مشہور بات ہے کہ پورے سال میں گھومتی ہے، وہ کبھی بھی آتی ہے. شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر شب قدر باشد گر قدر بدانی، ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر تو اس کی قدر جان لے. کیا مطلب؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر عید کا چاند نظر آتا ہے تو دوسری طرف ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ جو کچھ نظر آتا ہے جمعہ میں، رمضان میں فجر کی نمازوں میں، دوسری نمازوں میں، صرف رمضان کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان گیا اس کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ فکر کرے کہ چلو مسجد پہنچے، چلو مسجد پہنچے. علاقے کا 80% حصہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائی،
قرآن کریم آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آخری مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، شب قدر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے سال گھومتی ہے، اگر کوئی آدمی مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پورے سال پابندی سے پڑھے تو اس کو ایک نہ ایک دن شب قدر مل جائے گی، اس لیے کہ شب قدر میں نماز لکھی جائے گی، اور ایک نماز بھی لکھی جائے گی تو اس کا تو کام ہو گیا۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کا ثواب کیا ہے؟ کیا ہے شب قدر کا ثواب؟ قرآن کریم میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب ایک انسان 1000 مہینے تک اگر عبادت کرتا رہے اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کو ایک رات میں اتنا ثواب مل جائے گا، تو پھر اس کو یہ رات پانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر رات ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، پورے سال بھی کرنا پڑے گا، پورے سال کچھ نہ کر سکے تو مغرب پابندی سے سنت کے ساتھ، عشاء کی نماز پابندی سے سنت کے ساتھ، فجر کی نماز پابندی سے سنت کے ساتھ، اگر پورے سال اگر ہم پابندی سے پڑھتے ہیں تو ایک رات اگر شب قدر ہوگی تو مل جائے گی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ اس عشرے میں کیا کریں گے؟ آپ تلاش کریں گے؟ جی ہاں، تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ راتوں کو جاگنا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت میں جاگنے کی کوئی رات نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاگنے کی رات، آج کیا ہے بھائی؟ آج جاگنے کی رات۔ جاگنے کی رات کون سی ہے؟ جاگنے کی کوئی رات نہیں ہوتی، ہاں عبادت کی رات ہوتی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان راتوں میں جتنی دیر بیدار رہیں اتنی دیر شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، درود کا پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پکنک کی رات سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑی راتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، 4 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، 5 آدمی گاڑیاں لے کر گھومنے نکلتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو شہروں کے چکر لگاتے ہیں اور وہ پوری رات چکر لگاتے ہیں اور شہری میں شہری کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی بھول کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ جس نے پوری رات ویسے ہی کچھ نہیں کیا اور رمضان جیسے مہینے میں بھی فجر چھوڑ دی؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جتنی دیر جاگو اللہ کو راضی کرو، جتنی دیر جاگو تلاوت کرو، جتنی دیر جاگو استغفار کرو، جتنی دیر جاگو درود شریف پڑھو، جتنی دیر جاگو ذکر کرو، جتنی دیر جاگو دعا کرو۔ دعا کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ دعا کو عبادت نہیں سمجھتے، دعا بھی عبادت ہے، کرے تو صحیح کوئی، لیکن دعا کا کرنا انسان عبادت نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں دعا کیوں کر رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ارے بھائی، 2 رکعت نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے ویسے ہی دعا کا کرنا بھی عبادت ہے۔ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل میں قریب ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مانگتے ہیں آپ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ سے قریب ہوں، تیار ہوں ایک دم، مانگیے تو صحیح۔ مانگنا چاہیے دعا، اب تک اگر نہ مانگی ہو تو مانگیے، خوب دعائیں مانگیے، رو رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے۔ تو اس عشرے میں کیا کیا کام کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ سب سے زیادہ تلاوت کرنی، درود، استغفار، ذکر، یہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان میں ویسے ہی دام بڑھ جاتے ہیں۔ ایک نیکی ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، جیسا کہ ہم کہتے ہیں دام بڑھ جاتا ہے۔ بھائی جیسے مارکیٹ میں سیل لگتا ہے، سیل لگتا ہے نا، جب سیل لگتا ہے تو لوگ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو کہ جب سیل لگتا ہے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں اور جو عام ریٹ ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے۔ سیل کا یہی مطلب ہے۔ کتنے مرتبہ آپ دیکھتے ہیں بھائی پیر کے دن سیل، سوموار کے دن، منڈے کو ہے،
سنڈے کو ہے، ٹیوزڈے کو ہے، تو اس دن لوگ زیادہ کمائی کرتے ہیں، لوگ خریدنے کے لیے بھی لوگ بہت چاہتے ہیں. بھائی کیا ہے کا مارکیٹ میں سیل ہے، 25 روپے کی چیز 20 روپے میں مل گئی، 20 والی چیز 10 میں مل گئی، تو لوگ جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے. فرمایا بس ایسا ہی سمجھو، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بونس سیل لگایا ہے رمضان، اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس وصول کرنا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی غفلت والے دن گزار دیتے ہیں. ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا کتنا وقت گزرا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے منیمم 20 رمضان گزرے ہوں گے اب تک اپنی زندگی میں شعور کے ساتھ. کتنے ایسے ہوں گے جس کے 30 گزرے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جس کے 40 رمضان گئے ہوں گے. کیا کوئی رمضان ایسا آیا جو آپ کی لائف کو چینج کرنے والا؟ یہ سوچو. اگر نہیں آیا تو رمضان کا حق ادا نہیں ہوا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ نیت کرو کہ میں ایسا رمضان گزاروں گا کہ یہ میری زندگی کو بدل دے گا، میری لائف کو چینج کر دے گا. اور لائف چینجنگ رمضان بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بار بار عبادت کرنی پڑے گی، بار بار روزے کے ساتھ ساتھ نمازیں، تلاوت، استغفار، درود، اس کی کثرت سے بار بار تکرار کرنی پڑے گی، پابندی کرنی پڑے گی. تو پھر رمضان وصول ہوگا، رمضان کا حق ادا ہوگا. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کا حق ادا کریں. تو میرے بھائیوں، آج کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر دن کی قدر جانیں، ہر رات کی قدر جانیں. آنے والے 10 دنوں میں خوب محنت کریں، خوب تلاوت کریں، خوب دعا کریں، خوب استغفار کریں. اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا، صدقے کا اہتمام کریں. کیا ہوتا ہے، آپ ان دنوں میں صدقہ دیں تو آپ کو شب قدر میں صدقہ دینے کا ثواب مل جائے گا. یعنی ہر روز ہر رات کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں تو 10 دن مسلسل روز رات کو صدقہ کریں گے تو ایک رات بھی اگر شب قدر ہوگی تو آپ کو اس رات میں صدقہ کرنے کا ثواب کئی گنا مل جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ ہر رات کو صدقہ بھی کرے. اور آگے چلتے ہیں، اس 10 دن کے اندر ایک اہم چیز آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف کیا چیز ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری جو ادائیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رکھی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس وقت آپ کی جو حالت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کا پورا رمضان بنا دیا. کیا مطلب؟ غور کیجیے کیا ہے. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر آپ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. فرمایا کسی کونے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعتکاف کی شکل میں دیا. وہاں کونے میں جاتے تھے آپ، فرمایا آپ بھی مسجد کا ایک کونا اختیار کر لو تاکہ آپ کو وہ جو ہیرا کی شکل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا وہی شکل یہاں امتی کی بن جائے. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ سرکار کی یہ نقل کرے. کیا مطلب؟ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف کا جب وقت آتا ہے تو ہمارے جوان بہت پیچھے ہٹتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، دیکھو جتنے برے ہوتے ہیں جس کی عمر ایک جا چکی ہے، بیچارہ وہ موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، ایسا برا آدمی تو اعتکاف میں بیٹھنے ہی والا ہے. اس لیے کہ اس کو تو لوگ یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ بھائی آپ باہر تصویر پڑھ رہے تھے، آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیے، بستی والوں کا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں واجب ہے، ایک اعتکاف یہ ہے جو مستحب ہے، اور ایک اعتکاف یہ ہے جو سنت علی الکفایہ ہے. یہ جو رمضان کا اعتکاف ہے آخری 10 دن کا، یہ سنت علی الکفایہ ہے. مطلب بستی کا ایک بھی آدمی اگر بیٹھ جائے گا تو پوری بستی والوں کی طرف سے کفارہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں سنت علی الکفایہ. اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھے تو پوری بستی گنہگار ہوگی.
یہ ہے 10 دن کا اعتکاف. اس کا پھر مسئلہ بتا دوں کہ 10 دن کا اعتکاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں 27 سے بیٹھوں گا 30 تک 3 دن. بعض لوگ کہتے ہیں میں 5 دن بیٹھوں گا. یاد رکھیے آپ جو بیٹھیں گے وہ سنت علی کفایہ اعتکاف نہیں ہوگا، وہ مستحب اعتکاف ہوگا. اس لیے یہ جو اعتکاف کا سوال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ آنے کے بعد ایک بار بھی نہیں چھوڑا، وہ یہی 10 دن کا اعتکاف ایک بار بھی نہیں چھوڑا. تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا یہ 10 دن میں اعتکاف کریں گے. اعتکاف آج کی رات سے شروع ہوگا. آج 20واں روزہ ہے تو مغرب کے بعد سے شروع ہو کر عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف ہوگا. مسجد ہی میں اپنا وقت گزارنا ہے. یہ کون سا اعتکاف ہے؟ اعتکاف کی کون سی قسم ہے؟ سنت علی کفایہ. اعتکاف مستحب بھی ہوتا ہے. ابھی آپ مسجد میں آئے، آپ نیت کر لو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور پھر مسجد سے چلے گئے تو اعتکاف ختم. اس کو کہتے ہیں مستحب اعتکاف. مسجد میں جتنی دیر رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا اعتکاف؟ مستحب. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. 5 منٹ کے لیے بھی مسجد میں داخل ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کی نیت کر لیں. کتنا اچھا ہے، آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے، اور اس امت کو سب سے زیادہ نقصان بغیر نیت سے ہوا ہے. نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. ہم لوگ کوئی چیز کی نیت ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے اس میں کیا ضرورت. ارے بھائی صرف نماز کے لیے نیت ہے نا، ہر چیز میں نیت. زکات دو نیت کرو، روزہ رکھو نیت کرو، نماز پڑھو نیت کرو، گھر بناؤ نیت کرو، مسجد میں داخل ہو نیت کرو، گھر سے نکلو نیت کرو، کھانا کھاؤ نیت کرو. آپ کہیں گے ان سب میں کیا نیت ہوتی؟ ہاں، ہر چیز کی نیت الگ الگ ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو رات کو اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آ گئی، اللہ کا نور نظر آ گیا خواب میں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کو خواب میں کچھ نظر آ گیا تو وہ جب بھی تکیہ دیکھتے کہ راؤ تکیہ سو جاتا ہوں، اس لیے کہ خواب میں تو اچھا اچھا دکھتا ہے. تو دیکھو وہ بار بار سو جاتا ہے، بار بار تکیہ لیا سو جا رہے ہیں، کچھ دکھتا ہے خواب میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو کچھ دکھ گیا تو وہ بار بار تکیہ لے کر سو جاتا تھا. کیا ہم اگر سوتے ہیں اور اگر یہ نیت کر کے سو جائیں کہ اللہ جتنی دیر سو رہا ہوں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو یہ سونا اس کا عبادت بن جائے گا. مطلب ایک ہم نیت نہیں کرتے، ہم لوگ ایسے ہی سو جاتے ہیں، منہ کھلا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، باتیں چل رہی ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہیں، کاش کہ ہم نیت کر لیں. اگر نیت کرتے تو آپ کی ہر شکل عبادت بن سکتی. آپ نے گھر بنایا، گھر کے اندر روشن دان بناتے ہیں. روشن دان کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے جس سے ہوا پاس ہوگی. یہ جو بناتے ہیں ایک طرف تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ اس لیے بنایا تاکہ روشنی آئے، اس لیے بنایا تاکہ ہوا پاس ہو. لیکن ایک آدمی نے نیت کی کہ میں نے یہ روشن دان اس لیے بنایا کہ مسجد کی اذان کی آواز یہاں سے آسانی سے میرے کانوں تک آ جائے تاکہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکوں، تو اس کا یہ روشن دان بنانا عبادت بن جائے گا. کتنا اچھا. بس اگر آپ نے یہ نیت کی کہ مسجد کی اذان کی آواز آئے تو کیا ہوا بند ہو جائے گی؟ نہیں، ہوا تو پھر بھی آنے والی ہے بھائی، روشنی تو پھر بھی آنے والی ہے. آپ کو صرف نیت چینج کر دی کہ میری نیت کیا ہے. کھانا کھایا، نیت کرتا ہوں کہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں اے اللہ تیری عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں، تو کھانا عبادت ہو گیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، ہم کیا سمجھیں گے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیت صحیح کرے. اعتکاف کی آپ کو 3 قسمیں بتا دی. پہلی قسم سنت علی الکفایہ، دوسری قسم مستحب کبھی بھی چلے جاؤ کوئی ٹائمنگ نہیں، تیسری قسم جو ہے وہ منت کا اعتکاف جس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں. ایک انسان کہتا ہے میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں 1 دن اعتکاف کروں گا مسجد میں. اس کو کہتے ہیں منت مانا ہوا اعتکاف. یہ واجب ہے، اور ایک دن جب بھی وہ اعتکاف کرے گا
اس کو 24 گھنٹے کرنا ہے، مطلب مغرب سے مغرب تک. جب بھی وہ واجب اعتکاف کرے گا تو جیسے آج کی مغرب ہوئی وہاں سے لے کر آئندہ کل کی مغرب تک، اور اس میں بھی روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں ہوتا. جیسے یہ روزہ رمضان کا جو اعتکاف ہے 10 دن کا، تو یاد رکھیں جن جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے روزہ رکھنا ضروری ہے. بغیر روزے کے آپ کا اعتکاف قبول نہیں ہے، ہوگا ہی. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اعتکاف کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج کل ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ کام تو آپ کا ہے ہمارا نہیں، یہ تو آپ کا ہے ہمارا نہیں. نہیں، عورتوں کا بھی تراویح 20 دن سے پڑھ رہے ہیں، تو تراویح صرف مردوں کے لیے نہ، عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن عورتیں سمجھتی ہی نہیں ہے کہ ہم کو تراویح پڑھیں. بھائی مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، تو عورتیں گھر میں اکیلی نہ تراویح پڑھے گی، لیکن پڑھے گی، چھٹی نہیں ہے اس کو، لیکن پڑھتی. دوسری بات اعتکاف عورت کو نہیں کرنا ہے، مرد مسجد میں کرے گا، ایک خیمہ لگائے گا، ایک پردہ لگائے گا، وہاں رکے گا. اور عورت جو ہے گھر میں کرے گی. گھر میں اعتکاف کے لیے کیا کرنا پڑے گا عورت کو؟ سب سے پہلی شرط عورت کو یہ رہے گی کہ وہ مسجد میں گھر کے اندر اپنی جگہ فکس کرے. کس کی؟ نماز کی. بعض عورتیں یہ گھر میں بھی نماز پڑھتی، یہ روم میں بھی پڑھتی، یہ روم میں بھی پڑھتی، یہ روم میں بھی پڑھتی. اعتکاف نہیں ہوگا ایسا. اعتکاف کے لیے جماعت کے لیے مسجد کی جگہ ہونا ضروری ہے. کون سی جگہ؟ آپ کی مسجد کی ہے، یعنی عورت کی نماز کی جگہ طے ہونی چاہیے. اگر ابھی تک نہیں ہے تو آج بھی نیت کر سکتے کہ آج سے میری یہ مسجد ہے، میں اسی جگہ اپنی زندگی میں سب نمازیں اس گھر میں یہی پڑھوں گی. تو پھر وہ جگہ فکس ہو گئی. اب وہاں وہ پردہ لگا لے اور وہاں اعتکاف کا شروع کر دے. جیسے مرد شروع کریں گے وہ بھی کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت اعتکاف کو ضروری سمجھتی. قاضی صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی نے سنا ہو، بڑے اللہ والے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے. ایک مرتبہ کسی کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت یہ گھر بنایا ہے، یہ ڈائننگ ہال ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ کچن ہے، یہ بیڈ روم ہے، سب بتایا. حضرت نے فرمایا کہ صلاۃ روم کہاں ہے، نماز کا کمرہ کہاں ہے؟ تو حضرت ہم نے سوچا ہی نہیں، تاکہ دنیا کے سب روم آپ نے بنا دیے آپ کے آرام کے لیے، اور اللہ کے لیے کوئی گھر ہی نہیں، کوئی روم ہی نہیں بنایا. ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ طے ہو، ایک جگہ فکس ہو کہ جہاں نماز ادا ہوگی، تاکہ اس کمرے میں پاکی کا خیال رکھا جائے، تاکہ اس کمرے میں گندے قدم نہیں جائیں، تاکہ اس کمرے میں ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف جتنے لوگ کرنے والے ہیں وہ آج مسجد میں اندر غروب سے پہلے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، اور جیسے ہی غروب ہوگا وہ مسجد میں ہونے چاہیے، اور نیت کریں گے. میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی نے اعتکاف کیا تھا، اس لیے کر رہا ہوں. اگر یہ نیت کریں گے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. دوسری چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادائیں تھیں وہ محفوظ ہو گئی. جیسے بتایا ہیرا کے اندر آپ جاتے تھے، اب یہاں ہم کو ایسا نہیں کہا ہے کوئی پہاڑ میں جاؤ اور وہ کوئی غار میں جاؤ، کسی کونے میں جاؤ، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ ایسا کہا مسجد میں آ جاؤ. یہ کیوں کہا؟ کہ انسان اسلام فطری مذہب ہے، نیچرل ہے، اور نیچرل چیز کو پسند کرتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ جو سنیاس لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ سنیاس سمجھتے ہیں کہ سنیاس لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر کوئی کونا پکڑ لیتے، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہی اپنا وقت گزارتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے سال وہاں گزار دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے وہاں؟ وہ وہاں گزار دیتے ہیں
अकेले अकेले जब वक्त गुजारते हैं तो आपको पता होगा, जब इंसान सब चीज से अलग होता है, ये नेचुरल से हटकर है, फितरत से हटकर उसने अपनी जिंदगी गुजारी, तो क्या होता है, कुछ वक्त के बाद वो वापस आता है। वापस आया, फिर उसने अपना कोई गुरुद्वारा बनाया, गिरजाघर बनाया, जो बनाया, और फिर वहां आप जानते हैं ये ख्वाहिश का मरकज बनता है, सबसे ज्यादा गुनाह वहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी ख्वाहिश को इतने दिनों तक, इतने महीनों तक दबाया। भाई किसने कहा था आपको दबाया? हमारी शरीयत ये नहीं कहती संन्यास लो, हमारी शरीयत ये कहती है एहतिकाफ भी करना है, कोना भी पकड़ना है तो मस्जिद का, और ऐसी मस्जिद का जहां जुमा होती हो, ऐसी मस्जिद का जहां लोग आते जाते हैं, जहां 5 वक्त की नमाज होती हो। क्यों? ताकि लोग आते जाते रहेंगे तो आप जंगल से जाने वाले शुमार नहीं होंगे, आप दुनिया से हटकर जाने वाले शुमार नहीं होंगे, बल्कि आप एक ऐसी जगह पर होंगे जहां लोग आते जाते हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि एहतिकाफ कितनी बड़ी चीज है और अल्लाह ताला ने कितना एहसान किया हमारे साथ कि हमको मस्जिद में रखा और एहतिकाफ मस्जिद में करने को कहा। आप ही सोचो, अगर यही एहतिकाफ कोई पहाड़ पर गार में जाकर अकेले करने को होता तो पता नहीं कौन जाता, कोई ना जाता, लेकिन ये तो मस्जिद में है, एक कोने में है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की कोई भी अदा छोड़ी नहीं गई, कोई ना कोई शक्ल में अल्लाह ने उसको महफूज कर दिया। आप जानते हैं कि नमाज में कितने लोग ऐसे हैं जो आमीन जोर से कहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आमीन आहिस्ता कहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बीच बीच में ऐसा हाथ उठाते हैं, कितने लोग नहीं उठाते। क्यों ऐसा करते हैं? कहा अल्लाह ताला को अपने महबूब की सब अदा महफूज करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमीन जोर से कहना भी साबित है, आमीन आहिस्ता कहना भी साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाना भी साबित है, हाथ न उठाना भी साबित है। अगर दुनिया के सब लोग आमीन आहिस्ता कह रहे होते तो सरकार की जोर से आमीन कहने वाली बात को कौन महफूज रखता, क्या होता? तो अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत कर दी, इसकी भी हिफाजत कर दी। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एहतिकाफ का मकसद समझने की कोशिश कीजिए। एहतिकाफ का सही मकसद क्या है, असल मकसद क्या है? एहतिकाफ का असल मकसद शब-ए कद्र को तलाश करना है, शब-ए कद्र तलाश करनी है। और जो एहतिकाफ कर रहा होता है वो कहता है कि मैं बैठ गया हूँ अल्लाह तेरे दर पर, अब कोई भी रात होगी मुझे मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी, इंशाअल्लाह उसकी वजह से बस्ती वालों को भी फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए एहतिकाफ करना बहुत अहम चीज है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी लोग एहतिकाफ की नीयत करते हैं वो आज मस्जिद में वक्त पर पहुंच जाएं, मगरिब से पहले पहले। नंबर 2, नीयत कर लें कि सुन्नत अदा कर रहा हूँ, शब कद्र को तलाश कर रहा हूँ और रमज़ान के बकिया दिनों की कदर करना चाहता हूँ, इसलिए एहतिकाफ कर रहा हूँ। उसके बाद एहतिकाफ से फायदा क्या होगा? बहुत फायदे होंगे। फजीलत एहतिकाफ की, जो आदमी एहतिकाफ करेगा उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक हाइल हो जाएगी। 3 खंदक समझते हैं? एक खंदक यानी एक गड़ा इतना बड़ा होगा उसके और जहन्नम के बीच में जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। तो कितना उससे और जहन्नम कितनी दूर हो जाएगी, इतनी दूर हो जाएगी। ये फायदा है एहतिकाफ का। एहतिकाफ के जरिए से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। मालूम होता है इंसान को एहतिकाफ करना चाहिए। और चलते हैं एहतिकाफ से और क्या फायदा होगा? एहतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा ये भी हो सकता है कि जैसे हदीस शरीफ में आता है 7 आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। उनमें एक वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ, अटका हुआ। फरमाया जो एहतिकाफ करेगा उसका दिल तो क्या मस्जिद से अटका हुआ है, वो पूरा का पूरा ही मस्जिद में है। इसलिए उसको कितना सब मिलेगा सोच भी नहीं सकता। इसलिए एहतिकाफ से एक फायदा ये भी होगा, एहतिकाफ से उसको मस्जिद का माहौल नसीब होगा। नमाजें पढ़ना आसान होगा, कुरान पढ़ना आसान होगा, तिलावत करना आसान होगा, जिक्र करना आसान होगा, इस्तिग़फ़ार करना आसान होगा, दुरूद पढ़ना आसान होगा। बल्कि वो जितनी देर सोएगा एहतिकाफ में सोएगा सवाब ही सवाब। तो एहतिकाफ के जरिए से ये फायदा भी होता है। तो मेरे भाइयों,
اعتکاف سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو چیز باہر ہوتی تھی وہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گی. جیسے بہت سارے لوگ جنازے کی نماز سے شریک ہوں گے، اعتکاف والا نہیں جائے گا. بہت سارے لوگ نیکیوں کی مجلسوں میں شریک ہوں گے، معتکف یہاں سے نکل کر نہیں جا سکتے. فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اعتکاف کیجیے، جتنے کام باہر رہ کر ہو سکتے ہیں وہ سب کا ثواب آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے. اچھا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اعتکاف کرے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف بہت اہم چیز ہے، اس کی بہت فضیلتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے، ادھر ادھر کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بار آپ کا اعتکاف آگے پیچھے ہو گیا تھا تو آپ جانتے ہیں دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو آپ اس کی اہمیت جان سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے اعتکاف کی نیت بھی کریں اور اعتکاف کے اندر آنے کی کوشش کریں. اعتکاف کے اندر اور کیا کیا کرنا ہے وہ میں بتا دوں اخیر میں. بہت سارے لوگ اعتکاف کو پکنک بناتے ہیں، پکنک نہ بنائیں. بہت سارے لوگ اعتکاف میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے واسطے باتیں نہ کریں، زیادہ دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہوں، دین کی باتیں کریں، کام کی باتیں کریں. اسی طریقے سے اعتکاف کے اندر بار بار باہر نہ نکلیں. آپ کو معلوم ہے بے ضرورت ایک قدم بھی باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اعتکاف میں غسل کرنے کے لیے جو انسان جاتا ہے تو انسان ضروری غسل کے علاوہ ٹھنڈک کا غسل اعتکاف میں نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسپیشل بہت گرمی لگ رہی ہے تو ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے جاتے ہیں. یہ غسل کرنے سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ایسے نہ جائیں مستقل غسل کرنے کے لیے. ہاں پیشاب کرنے کے لیے گئے اور بہانے 2 لوٹ پانی ڈال دیا، ٹھیک ہے، لیکن اسپیشل غسل کرنے کی نیت سے باہر نہیں نکل سکتے آپ. بہتر تو یہ ہے کہ آپ مستقل غسل کرنے کے لیے باہر جائیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ مسجد کا احترام کریں، ایک دوسرے ساتھی کو ترجیح دیں، ایک دوسرے بھائی کو آپ آگے بڑھائیں. کوشش کریں کہ کوئی چیز میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ کون سب سے زیادہ اعتکاف میں قرآن پڑھتا ہے. میں نے بہت سارے میرے دوست ایسے دیکھے ہیں پچھلے سالوں میں جو 10 دن میں 10 قرآن پڑھتے ہیں. آپ ہو سکے تو یہی کریں. یہ نہ ہو سکے تو دن کا ایک قرآن نہیں 15 پارے تو پڑھیں، 10 پارے تو پڑھیں. آپ 10 دن کے اندر 5 قرآن کو مکمل کریں، 5 نہیں تو 3 قرآن کو مکمل کریں. اس کی کوشش تو کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بہرحال آج کی میری پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلا پیغام، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، بقیہ دنوں کی قدر کیجیے. دوسرا پیغام، اعتکاف کی نیت نہ کی ہو، اگر بہت سارے لوگوں نے ابھی ارادہ کیا ہو بہت اچھی بات ہے. جو لوگ کر چکے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اعتکاف کی نیت کر لیجیے اور آج آئیے مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیجیے. تیسری چیز ہم آپ سے بتا رہے ہیں، شب قدر تلاش کرنی ہے. طاق راتوں کے علاوہ میں بھی روزانہ انسان کو راتوں میں نوافل دعائیں پڑھنی ہے، کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مسجد میں اپنا وقت لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.